جو دن ہے یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے. یہ آج کل ایک عجیب رواج چل پڑا ہے، اس کے دن کوئی عید غدیر منا رہا ہے. پہلی بات سنیوں میں نہیں ہے، یہ رافضیوں کا کام ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے جو فرمایا نا من کنت مولا ہو وآذانی المولا، اس سے حضرت علی کو خلافت دے دی ہے. ہم کہتے ہیں اگر انسان کے اندر حلالی خون ہو اور بندہ اس حدیث کو پورا پڑھ لے تو یہ کبھی مفہوم نہیں ثابت ہوتا. وجہ یہ ہے اگر یہ خلافت دینی تھی تو نبی پاک حج کے خطبے میں دیتے جہاں سارے جمع تھے. جب سارے چلے گئے غدیر خم کے مقام پر صرف مدینے والے اور یمن والے رہ گئے. پتہ نہیں وہ 2000 بندہ تھا یا 3000، وہاں 1.25 لاکھ تھا. 1.25 لاکھ کے سامنے نبی خلافت دیتے سب کو پتہ چلتا. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ یہ 2-3 ہزار بندے کے سامنے نبی پاک نے یہ کیوں کہا؟ تو آپ کو اتنی عقل بھی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے پتہ چلا یہ معاملہ خلافت کا نہیں ہے. حدیث بتاتی ہے معاملہ یہ تھا. سب سنیے معاملہ. یمن وہاں پر 2 راستے تھے، ادھر یمن کو راستہ جاتا ہے اور ادھر مدینے کو جاتا ہے. اب یمن والوں نے جب اجازت لینا چاہی نا تو ایک بندے نے حضرت علی کے خلاف کو شکایات نبی پاک کی بارگاہ میں لگائیں. نبی پاک علیہ السلام نے اس کے سارے سوالات سنے، جواب دینے کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ تاکہ یہ مزید اس کی وجہ سے کوئی اور لوگ اس کی پارٹی میں نہ آ جائیں. آپ نے یوں ہاتھ اٹھایا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کا ترجمہ قسم خدا کی مسجد میں بیٹھ کے میں نے مرنا ہے قبر میں سائیاں منہ بکھاڑا، میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا لوگوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کر. بس اتنی بات تھی اور لوگوں نے اس کو عید بنا دیا. اور میں نے کہا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، یہ عید والی تو گل ہی کوئی نہ ہو سکتی ہے. احمد ڈرامہ عید 2 عیدوں کے بعد ایک ہی ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے میلاد والی عید ہے. اور سنو یہاں یہ مسئلہ سمجھ لو، یہ کسی کا مذہب و مسلک ہو تو لکھ باری عید کرے، سنیت تم نہیں کر سکتے. چونکہ اس دن عید والی بات نہیں، چونکہ رافضی تو کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہیں. ہم کہتے ہیں اگر حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں. مدینہ اب یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ دست نبوت میں دست خدا بلند ہے. ٹھیک ہے نا بھئی ید اللہ مانتے ہو علی کو یا نہیں؟ بس پھر میں نے یہی کچھ تو کہا ہے. اور اسی عالم میں یہ آیت اتری کیا کہ اے میرے حبیب کی محفل میں رہنے والوں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. نہیں جو ابھی بھی نہیں سمجھے انہیں سمجھاتا چلوں. آج کافر مایوس ہو گئے کہ ہم دین اسلام کو مٹا نہیں سکتے. کل تک انہیں آسرا تھا کہ مٹا لیں گے، کافر امید میں تھے دین مٹا دیں گے. محمد رسول اللہ تھا، کافروں کو امید تھی دین مٹا دیں گے. جو بھی علی ولی اللہ دین پہلے امید تھی انہیں دین مٹ جائے گا ہماری کسی نہ کسی سازش سے. جو علی اللہ میں نے آیت پڑھی اپنی طرف سے تو کچھ کہا نہیں کہ دیوار پہ مان سکو، کفر و ایمان کی سرحد پہ بیان ہے. جو علی اللہ شامل ہوا صلی اللہ یا ایسا الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے کہ اب ہم سے نہیں مٹتا. اب جو شیعہ بیٹھا ہے ذرا سر اٹھائے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. اب مولوی کے چکر سے نکلے گا یا نہیں؟ جو چیز کفر کو مایوس کرتی ہے اسی کو نماز سے نکال. بڑی بڑی بات، آج دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم، نظیر شاہ کتنی واضح بات لگ رہی. فلا تخشوہم، اب تمہیں کافروں سے ڈرنے کی ضرورت ہے. واخشوہم، اب صرف مجھ اللہ سے ڈرو. کافروں سے نہ ڈرنا کہ وہ دین مٹا دیں گے، مجھ سے ڈرو اگر یہ چھوڑ دیا. یہ والا سامنے والا پچھلا مانا ٹھیک ہے. بلا تخشوہم، اب کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. واخشوہم، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اللہ نے مجھ اکیلے نے تمہارا دین کامل کر دیا. اب شبیر یہ میرے علم سے باہر کی بات ہے، قرآن کی ضمانت دے رہا ہوں میں. دیگر انبیاء ہے تو کہتے ہیں ہم نے کیا. ولایت کی بات ہے کہتے ہیں میں نے کامل کیا. اب پتہ نہیں تماشا ہی کہاں ہے. موسیٰ قدیم عروج میں پہنچ رہا ہے جب الواح تورات اس پہ نازل ہوئی. ذکر کر رہا ہے، پڑھنے نا قرآن لیاؤ ممبر پہ. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِینَ لَیْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا،
پھر ہم نے تمام کیا مزید 10 راتوں سے. وہاں کہتا ہے اتممنا، ہم نے تمام کیا. یہاں کہتا ہے اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمام کر دی. معلوم ہوا علی کی ولایت کے لیے وہ کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا. کامل بھی خود کر رہا ہے، تمام بھی خود کر رہا ہے. نبی میرے بس فرق کرب اتنا ہے کہ دین ہمارا کہا، دینکم تمہارا دین کامل کیا، نعمت اپنی کہی. نعمت تمہاری نہیں، دین میرا نہیں، دینکم دین تمہارا، نعمت میری. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً میں نے ایک مجلس بلکہ یقیناً پڑھی ہے اسی ممبر سے، اس میں نے بتایا تھا کہ یہ کھانے پینے والی چیزوں کو اللہ مانتا ہے. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ اور اب پتہ نہیں مولویوں نے اللہ کو یار بنا کیا دیا ہے اور کس طرح قرآن سے کھیلتے ہیں، دین سے کھیلتے ہیں، اسلام سے کھیلتے ہیں. تو ایک جانور اپنے کھوٹے پہ کھرلی پہ 2 دن اسے چارہ نہ ڈالے، محلے والے بھی جوتے اتار کے تیرے سر پہ آ جائیں گے. جانور رکھ لیا ہے، کھلا نہیں رہا. وہ کیسا اللہ ہے، بندے بنا رہا ہے، کھلا نہیں سکتا. اچھا میں تمہارا مہمان ہو جاؤں، پھر مجھے عام آدمی ایک نواقف تمہارا مہمان ہو جائے، اسے کھانا دے دو اور چلتے وقت اس پر احسان جتاؤ. جتاؤ گے؟ کیوں؟ اچھا ادھر سے آواز ہے کہ ضمیر گوارا نہیں کرتا. تو پھر ذرا مولوی تو اتنا بے ضمیر کیوں ہے؟ جو چیز تیرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اپنے مہمان کو کھانا دے کے احسان جتائے، اللہ اپنے بندے کو کھلا کے حساب کرے گا. سورہ تکاثر کے آیت ضرورہ اللہ کہتا ہے تمہیں نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا، وہ کھانا پینا نہیں. امیر کائنات سے پوچھا گیا کن نعمتوں کا حساب؟ کوئی بیٹھا تھا، مولانا نے ادھر مو کیا، تو بتاؤ کس کا حساب؟ مولانا یہ کھانے پینے کا. فرمایا اذن واللہ تعالیٰ وقوف ہوگا. کہا پھر تو بڑی لمبی پیشی لگے گی تیری، جس دن سے پیدا ہوا ہے آخر ہجری تک گھونٹ گھونٹ کا حساب. تمہارا کیا ہے؟ فرمایا واللہ نحن نعمت اللہ التی انعم اللہ بها علی عبادہ، اللہ کی وہ نعمتیں جن کا حساب دینا پڑے گا وہ ہم زیادہ ہیں. آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، آج میں نے اپنی نعمت تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں راضی ہو گیا کہ اسلام کو دین کہا جائے. رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا. معلوم ہوتا ہے 17 ذی الحج تک اسلام کے دین ہونے پہ راضی نہیں تھا. راضی کب ہوا؟ جب من گنگ مولا کا اعلان ہوا. جس علی کی ولایت کے بغیر اللہ اسلام کو دین نہ مانے، تیری نماز کو عبادت ماننے گا. دیکھو اعلان ہوا، آپ چاہے جتنے بھی ہوں، جس وقت یہ آخر دیوار تک بھی بھر جائے گا تب بھی گنے جا سکتے ہو. تمہاری ذات کا شور کان کے پردے پھاڑ رہا ہے. 1,30,000 بندہ تھا. نہیں بولے پڑ رہی بات؟ تم تو یہ کریے بھر تو پھر بھی 30,000 نہیں ہو گئے. وہاں 1,30,000 70,000 بندہ مدینے سے چلا تھا، 60,000 مختلف شہروں سے آئے تھے جنہیں حی علی خیر العمل کہہ کے بلال کی زبانی رسول نے واپس بلوایا تھا. بس شور بچاؤ، مبارک، سلامت، بخیر بخیر، مبروک، مرحبا، پتہ نہیں کیا کیا آوازیں. رسول نے ہاتھ اٹھایا، خاموش. سوئی گرنے کی بھی آواز آ رہی تھی، یوں سناٹا اور چھا گیا. فرمایا مبارک سے کام نہیں چلے گا، میں 3 دن حکم خدا سے دن رات یہی ہوں. صرف مبارک نہیں، قطار در قطار، جب تک آخری بندہ بھی ید اللہ پہ بیعت نہیں کر لیتا.
میں بھی نوید بھائی کے کچھ کہنے پہ آمادہ ہوں اور میں چہرے بھی پڑھ رہا ہوں اور یقین کرو ابھی تک منظر بیٹے میں مذبذب ہوں، کبھی ہاں کہتا ہوں اندر میں اور کبھی نہ۔ جب نہیں کرے گا میں یہاں سے ہلنے کا نہیں، لیکن پہلے ایک اور کام ہونا ہے۔ وہ سوچنا کہ اعلان ہو گیا، ممبر بن چکا، آیت آ چکی، ابھی کیا کام رہتا ہے؟ اور آپ بھی سوچ میں پڑ گئے نا کہ کیا کام رہتا ہے۔ چلے میں چپ ہو جاتا ہوں، سوچ لیں بس سنیں۔ 1,30,000 بندہ ہے، 2,60,000 آنکھیں گویا سلی ہوئی ہیں رخسار نبوت و ولایت پر۔ ابھی کیا کام رہتا ہے؟ ما زاغ البصر کی نظر اٹھی عین اللہ میں گڑ گئی۔ رسول نے کہا یا علی تو مولا تو لفظ مولا سے بھی پہلے کا ہے۔ ابھی لفظ مولا ایجاد نہیں ہوا تو ازل سے مولا ہے۔ اور سرور رسول کی حدیث ہے، اور صرف شیعہ کتابوں نہیں، 200 سے زیادہ کتابوں میں دکھا سکتا ہوں۔ رسول فرماتے ہیں لو علم الناس متى سمي امیر المومنین لما انکروا فضلہ، اگر لوگوں کا علم ہو جائے کہ علی کب سے امیر المومنین ہے تو علی کی ایک فضیلت کا بھی انکار نہ کرتے۔ سمع امیر المومنین وآدم بین الروح والجسد۔ اب میں نے جانا اور طرف ہے، ورنہ اس پر بھی کم از کم مجلس پڑھی جانی چاہیے۔ فرمائیے اس وقت بھی امیر المومنین تھا جب آدم روح اور بدن کے درمیان تھا۔ اپنے لیے کہا تھا آدم بین الماء والطین، آدم آب و گل کے درمیان تھا، یہاں کہہ رہے ہیں بین الروح والجسد، روحانی سفر کرتے رہنا۔ یعنی تو مولا تو ازل سے بھی پہلے کا ہے، لیکن تیرے مولا ہونے کا اعلان آج ہوا۔ جیسے اللہ کب سے ہے، قل هو اللہ احد تو 1400 سال پہلے اتری نا، اس سے پہلے وہ احد نہیں تھا۔ بیٹھے ہو یا بگار میں آئے ہو؟ یا رسول اللہ المنت للہ و لکا، سرکار اس کا بھی احسان کہ اس نے ولایت بخشی، آپ کا بھی احسان آپ نے اعلان فرمایا۔ یعنی میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، ارشاد چونکہ آج اعلان ہوا تیرے مولا ہونے کا، یہ 1,30,000 تیرے موالی بیٹھے ہیں، میرا بھی دل ہے، بے دل کا بھی دل ہے۔ اور میں سامعین کا بھی دل دیکھنے لگا ہوں، یعنی میرا بھی دل چاہ رہا ہے، بے دل کا بھی دل ہے کہ آج تم مولا ہونے کی حیثیت سے اپنے موالیوں سے پہلا خطاب کر۔ جو وہاں علی نے کہا وہی سنانا تھا، مگر ابھی تمہاری قوت خرید نہیں ہے، اس لیے یہ ادھار۔ 90% نمبر انہوں نے لے لیے، 10% کی رعایت دے دیتا ہوں۔ اور ایک بات لکھ لو تمام شیعہ سنی دوست اپنے دل پر، غضنفر کا چیلنج ہے، گراؤنڈ کرشیاں کے ممبر سے لے کر نجف اشرف کے عہدہ علمیہ تک، اور تمہارے اس گنے جا سکنے والے ہجوم سے لے کر ہجوم حاجت تک، اللہ کی عدالت تک ضمانت۔ رسول نے زندگی کا طویل ترین خطبہ دیا تھا، جو خطبۃ الغدیر کے نام سے مشہور ہے، اسے سارا زمانہ جانتا ہے۔ اتنا طویل خطبہ رسول نے شبیر دیا ہی نہیں جو اس دن دیا، اور پھر علی سے خطبہ پڑھایا جو خطبہ غدیریہ کہلاتا ہے، وہ خطبۃ الغدیر، یہ خطبہ۔ دونوں خطبوں کے درمیان آنکھ جھپکنے کی دیر بھی رسول نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوڑا۔ تو اس خطبے کے دوران بھی علی کا ہاتھ نذیر شاہ رسول کے ہاتھ میں رہا۔ اب جو کچھ لسان اللہ نے فرمایا سنو گے؟
علی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی من علینا اہل البیت خاصۃ بنورہ السرمد الحمدللہ الذی من علینا اہل البیت خاصۃ بنورہ السرمد ورسولہ الامجد محمد الاحمد اما بعد ان من سنت اللہ الماضیہ ورحمتہ الساریہ استفاد خلیفۃ علی الخلیقۃ نفعا لامورہم ودفعا لضغائن صدورہم وشرورہم ایها الناس كلما اوجب الله عليكم من حقوق الدين والدنيا تزكية لاموالكم من الدرسات وطهارة لانفسكم من اهل الاباء والامهات والا دسنا بمحتاجين الى اموالكم ولا قبولكم مودة لان نحن الاغنياء غنينا بغناء الله فمن الذي اضحك الحياة وانتقه وابقى الممات واكرم بنا وجدتم ومن صالح كرمنا رزقتم لولانا اين انتم لا خلقتم بنا وجدتم ومن صالح كرمنا رزقتم لولانا اين انتم بل اين الارض والسماء واين الملكوت والجواب بل اين الممات والحياه انهم ان لنا العوده ثم العوده من الارض الى السماء ومن الماء الى تحت السماء فلولا المشي منا على السماوات لما قامت ولا الارض لما خزر ولا بالارض قد زهقت بنا افعز الله الوجود وقلد دعوتنا في رقبه كل الوجود والموجود نحن عباد الله ومماليكه وكل من سمعنا مماليكنا سامنے والا محلہ خریدار نہیں لگ رہا مجھے یا کوئی خرید پہ لگ رہا میں اٹھا دوں گا نحن عباد الله ومماليكه وكل من سوانا مماليكنا لو شاء الله لآمن البرية بنا في آن ومرتبات واسعة من عتبة إذنا في آن دون آن ولكن أمهل الناس لجرت به المقادير وبطلت عنده المقادير إن آمنت بنا فنحن زمان الله لكم باليسر في الدنيا والآخرة وعقلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم ويأتيكم رزقكم من الأرض إلى السماء ومن تقسم الدنيا وما فيها وقد اشترط الله هذا في القرآن بالإيمان حيث قال لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون سواء علي تؤمنوا بي أن تجحدوا بي قد تعرفونني عند الممات وفي الحفرات عند الميزان وعلى الصراط أنا ظاهر ربي وباطن الرسول جتنا پڑھ لیا اسی کا ہی اگر ترجمہ ہو جائے حسن بدوار بھائی تو بہت بڑی بات ہے حمد ہے اس خدا کی منا علیہ اب رک کے پڑھتا جاؤں گا تاکہ مرضی کے عالم سے ترجمہ کرا سکوں منا علینا اہل البیت خاصۃ بنور السرمد حمد ہے اس خدا کی جس نے خصوصیت سے ہم اہل بیت پر یہ احسان کیا کہ اپنا سرمدی نور ہمارے گھر میں نازل کیا جس نے اپنا سرمدی نور ہمارے گھر میں نازل کیا رسول الامجد جس نے اپنا صاحب مجد و عظمت رسول ہمارے خاندان میں پیدا کیا محمد الاحد وہ رسول ہمارے خاندان میں بھیجا جو محمد بھی ہے جو احد بھی ہے میں جنگل میں تو نہیں پڑھے جا رہا نا مولوی نہیں بول رہا مولا بول رہا ہے اور وہ بول رہا ہے کہ جس کو سند ہے من کن تو مولا ہو دو کو چھوڑ کر کائنات کی ہر شے کا مولا خدا اور مصطفیٰ کو چھوڑ کے ہر شے کا مولا کہہ رہا ہے جو محمد بھی ہے جو احد بھی ہے قل هو اللہ احد پڑھ کے اپنے آپ کو توحید کا عارف سمجھنے والے تو اللہ کو احد کہتا ہے علی محمد کو احد کہہ رہا ہے نہ بولو بولیا تو ہاتھ سے نہ کرو کہ پیمنٹ کرنی ہے سرور میں نے تو سینکڑوں پڑھ ڈالے اور ممبر کے خلاف کی قسم یہ چیزیں صدیوں سے کتابوں کے سینے میں تو تھیں مومنین تک غضن پر ہی لایا ہے جس نے احد محمد کو بس اتنا ہے وہ اللہ احد ہے یہ محمد الاحد ہے
تے سیدہ زہرا بھی آہ دی اگر علی نہ ہوتا ہے تو کوئی نہیں سی میں نے پہلی مجلس میں پرسوں بتایا تھا ان حالہ اہدل کو بھر آیت پڑھی تھی وہ یاد رکھا کرو. ہاں جی اس کے بعد فرماتے ہیں اما بعد ہم تو صلاۃ کے بعد کہنا یہ چاہتا ہوں ان من سنت اللہ الماضیہ. علی کہتے ہیں یہ اللہ کی پرانی سنت ہے برحمت الساریہ اور اس کی جاری و ساری رحمت ہے. کیا استفاء الخلیفۃ علی الخلیقۃ. دو لفظ بولے ہیں خلیفہ ایک خلیقہ. خلیفہ نائب خلیقہ مخلوق. ارے بتا رہا ہے یہ اللہ کی پرانی عادت ہے وہ خلیفہ پہلے بناتا ہے خلیقہ بعد میں بناتا ہے. کسی مالے والا ٹھیک ہو وہ خلیقہ سے پہلے خلیفہ چنتا ہے. کیوں اس میں کوئی شبیر اس کا فائدہ ہے نہیں نفعا لامورہم وطفعا لصغائر صدورہم وشرورہم. مخلوق کے نفع کے لیے لوگوں کے دلوں کے فتنے اور شر باہر نکالنے کے لیے فرما رہا ہے قل ایھا الناس کلما اوجب اللہ علیکم من حقوق الدین والدنیا. اللہ نے تم پر ہمارے کچھ دین کے بھی حق واجب کیے ہیں کچھ دنیا کے بھی. اس میں بھی ہمارا کوئی فائدہ نہیں. ہمارا خمس اب جاگنا حلالی ہو روانی ہو شیعہ ہو سنی ہو جہاں جہاں بیٹھے ہو جہاں جہاں آواز جا رہی ہے حیدر شکن کہہ رہا ہے کہ ہمارا خمس تم پہ واجب کیا ہماری راہ میں خرچ کرنا واجب کیا. اس میں ہمارا کوئی نہیں بلکہ تزکیۃ لانفسکم من الدنسات. ایسا کر کے اللہ نے تمہارے مال کو نجاست سے پاک کیا ہے. پتہ نہیں تم نے کہاں سے کمایا کیسا کمایا کس سے لیا تھوڑا ہمیں ہمارا لوٹا دیا. اللہ جانے کس کے سر سے گزر گئی یہ بات ہے تو تمہارا سارا مال طاہر ہو گیا. اور اب میں ندی شاہ اب کر رہا ہوں ایک سودا اپنے سامعین سے. جملہ ترجمہ تو کرنا ہے میں نے. اگر خریدا گیا آئندہ بھی خطبے ہوتے رہیں گے وقتاً فوقتاً نہیں تو آج یا پھر یہ آخری. اس کے بعد پھر خطبہ نہیں ہوگا تمہارے سامنے کیونکہ جہاں خریدار نہ ہوں وہاں جواہر شوکیس سے نکالنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا. سارے کھانا میری آنکھوں میں آ رہے ہیں پر میں مال میں حق اس لیے واجب کہ تمہارا مال طاہر ہو جائے. اور جو ہمارا دینی حق ہے تم پر ہماری ولایت کو مانو ہماری ولادت میں رکھو. اس میں بھی ہمارا علی کہہ رہا ہے کوئی فائدہ نہیں. طہارۃ لنفوسکم من آہر الآباء والامہات. ہمیں مان کر تم ثابت کرتے ہو کہ تمہارے ماں باپ بد کردار نہیں تھے. جو کھڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے یہ باتیں اور کھڑے ہوئے ان سے پوچھ رہا ہوں بات بڑے بڑھ رہی ہے ادھر والو اور میں یہ تم خود ثابت کرتے ہو طہارۃ لنفوسکم من آہر الآباء والامہات. ہماری ولا مان کے تم خود ثابت کرتے ہو کہ تمہارے ماں باپ بدکار نہیں تھے. اور آگے شہنشاہ کہتا ہے اِلَّا لَسْنَا بِمُحْتَاجِينَ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَا قُبُولِكُمْ مَوَدَّةً. ورنہ نہ تو ہمیں تمہارے مال کی حاجت ہے نہ تمہارے مانگنے کی حاجت ہے. ہمیں وہ مان چکا ہے. سمجھ میں آئی بات. یہ تیرا ہو جب تک تمہارا دل چاہے. اب یہاں لسان اللہ نے قسم کھائی. نبی بیٹے بہت سے لفظ ہوتے ہیں ایسے روا روی میں نکل جاتے ہیں منہ سے اور لفظوں میں تاریخ بند ہوتی ہے کیونکہ ہر شخص لفظوں کی خریداری کا ہنر جانتا ہی نہیں. ابھی ایک ایسا سوال لفظ جملے کی شکل میں ہے اگر کوئی لفظوں کے خریدار بیٹھے. میں نے کہا نا علی نے قسم کھائی. کہنا یہ چاہیے مجھے اللہ کی قسم نے قسم کھائی.
فرمایا مرزا جی ٹھیک ہے نا، علی کی قسمیں نہیں کھائی اللہ نے؟ تو بھئی یہی تو میں نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم نے قسم کھائی. فوالذی اضحک الحیات وانطقہ وابقى الممات واخرسہ. فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے حیات کو زندگی دے کے ہنسایا اور موت کو مار کے رلایا. عربی ادب میں اس قسم کی مثال تھی. کسی کو بڑا گھمنڈ اور ناز ہو نا، عوام سے نہیں کہ علماء کو چیلنج کر کے کراؤں کہ میں نے بہت عربی ادب پڑھا ہے، کوئی حقیر کے سامنے آئے، وہ دنیا کی ادب کی کسی کتاب کا نام لے، میں عبارتیں پڑھ دوں گا، پھر میں نام لوں گا اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا. تو اتنا ادب پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی مثال بس اسی کے ہاں دیکھی. قسم کھا کے فیصل باد اللہ جی کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ فرمایا لنا خلقتم وابتنا فجدتم ومن صولف کرمنا رزقتم. فرمایا تم ہمارے لیے ہی تو خلق ہوئے ہو. تین جملے بولے ہیں زہر بھائی کلب مولا نے. لنا خلقتم ہمارے لیے خلق ہوئے ہو، بنا وجدتم ہمارے ذریعے تمہیں وجود ملا. ومن صولف کرمنا رزقتم، اور یہ ہمارا قدیمی کرم ہی تو ہے جو تم رزق کھا رہے ہو. مطلب بیٹے کرم نہیں، من صالح کرمنا، پرانا کرم، قدیمی کرم. لولا نا اینان تم، ہم نہ ہوتے تم کہاں ہوتے. بل عین الارض والسماء، زمین و آسمان کہاں ہوتے. وعین الملکوت والاجوا، یہ فضا یہ ہوا یہ خلا یہ آسمان یہ ملکوت کہاں ہوتا. بل عین الممات والحیات، یہ موت و حیات کہاں ہوتی. تھک گئے ہو تو ادھار چل سکتا ہے. قرض حسنہ تو اسلامی ہاں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ تھک جاؤ اور میں پھر اکیلا دشت ادراک میں بھٹکتا پھروں. فرمایا اعلموا ان العودة ثم العودة من الارض الى السماء. دیکھو جوانوں میری طرف. ومن الملأ الاعلى الى تحت الثرى. فرمایا ہم 14 کبھی زمین پہ ہوتے ہیں، کبھی آسمان پہ، کبھی عرش پہ، کبھی فرش پہ، کبھی مالا اعلیٰ، کبھی تحت الثرى. ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے. تجھ سے شب معراج